الرحيم يا أيها الذين آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الجنة بجهدكم واهربوا من النار بجهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام حاربها فإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره إن الدنيا اليوم محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں ان سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ پنڈال میں آ کر کے تشریف رکھیں۔ جن حضرات کی نمازیں ہو چکی ہے نمازوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے آگے بڑھے۔ مجمع جوڑنے والی جو جماعتیں ہیں مستعدی کے ساتھ مجمع کو جوڑے تاکہ مجمع اللہ اس کے رسول کی بات سننے والا بنے۔ یہاں پر ہم آئے ہیں اللہ اس کے رسول کی بات سننے کے لیے۔ جس مقصد کے لیے آئے اسی مقصد کے اندر اپنے اوقات کو لگائیں۔ بچوں کو خاموش کر دے، بچوں کو خاموش کر دے، کسی کو چلتا پھرتا نہ رکھیں، سب کو جوڑنے کی فکر کرے۔ مجمع جوڑنے والی جماعت اس بات کی فکر کرے ہمارے عمل کے دوران میں بازار بند رہے۔ امت کو بازار والی نہیں عمل والی بنانا ہے۔ ایک تو لوگ آتے نہیں ہیں، آ جائیں تو لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، بیٹھے تو لوگ ڈھنگ سے سنتے نہیں ہیں، سنے تو عمل کرتے نہیں۔ عمل اگر کر بھی لیں تو مسئلہ آدمی کے اخلاص کا آ جاتا ہے۔ بعض لوگ عمل کرتے لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ اس کے لیے دوستو عمل کو عمل بنانا ہے۔ عمل بنتا ہے اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ۔ عمل کرنے سے زیادہ فکر عمل کو سنوارنے کی کرو۔ اللہ رب العزت پرکھنے والے ہیں، استحقاق کے پرکھنے والا اللہ بڑا ہوشیار ہے۔ عمل کو سنوارنا ہے، عمل کو بنانا ہے۔ اللہ رب العزت کا مطالبہ اکثر عمل کا نہیں احسن عمل کا ہے۔ اللہ کا مطالبہ یہ نہیں کہ تم اکثر عمل لے کر آؤ، کثیر عمل لے کر آؤ، بلکہ اللہ کا مطالبہ یہ ہے بندوں سے کہ تم اچھا عمل لے کر کے آؤ۔ جیسے انسانیت کا حال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہونا تھوڑی ہے چلے گا لیکن اچھی ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بندے عمل بھی اچھا لے کر کے آؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کا سارے انسانیت کا امتحان ہے کہ کون اچھا عمل بنا کر کے لے جاتا ہے۔ عمل کو عمل بنانے کے لیے بیٹھنے کے آداب کی رعایت کرنا ہے۔ بیٹھنے کا آداب یہ ہے کہ درمیان کی خالی جگہ کو پر کر کے بیٹھیں۔ جن کے سامنے خالی جگہ نظر آ رہی ہے پہلا تقاضا مطالبہ یہ ہے کہ وہ خالی جگہ کو پر کر کے بیٹھے، سامنے کی جگہ کو پر کر کے بیٹھنا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ سنیں تو دھیان توجہ کے ساتھ بڑھتے رہے، آگے آگے آ کر کے بیٹھ، جماعت بنا کر کے مجمع جوڑے، بازار کو بند کر دیں تاکہ عمل کے دوران میں بازار بند رہے۔ تھوڑا تھوڑا آگے آگے سرکے، جس کے سامنے جگہ نظر آ رہی ہے سرک سرک کر کے بیٹھ، کیونکہ اگر جگہ خالی رہے گی شیطان آ کر بیٹھے گا۔ جیسے صفوں کا درست کرنا ضروری ہے نماز میں، جیسے صفوں کا درست کرنا ضروری ہے نماز میں، نماز میں اگر صفیں درست نہیں رہے گی شیطان آ کر کے بہکائے گا۔ اسی طرح سے مجلس کے اندر میں جگہ کو مکمل کر کے بیٹھنا ہے۔ صحابہ کی سنت ترتیب یہ تھی، وہ ایک دوسرے کے آؤٹ کر کے بیٹھتے تھے، ایک کے پیچھے ایک ہو کر کے بیٹھتے تھے۔ یہ سنت طریقہ ہے اور قیامت تک سنت طریقے کا کوئی بدل نہیں ہے۔ کوئی عمل سنت کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے۔ سنت قیامت تک کے لیے سنت ہے۔ وہ طریقے زندگی جو طریقے زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ طریقے زندگی کا بدل نہ کوئی آلات ہو سکتے ہیں نہ کوئی مشینیں ہو سکتی ہے۔ لوگ سمجھ رہے کہ چلو آلات سنت کا بدل ہو جائے، سنت کا بدل کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بیٹھنے میں سنت طریقہ ہو، بیٹھے تو پورے آداب کی رعایت کے ساتھ، سنے تو دھیان توجہ کے ساتھ، کیونکہ سننے والوں کو اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے فبشر عباد الذین یستمعون القول، مبارکباد اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کی بات کو دھیان توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ بچوں کو خاموش کرائے، یہ مجمع جوڑنے والی جماعت بچوں کو خاموش کرائے، بچوں کو خاموش کرائے، عمل بنانا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول
مبارکبادی اور بابرکتی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کے بات کو دھیان توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور عمل کا ارادہ کرتے ہیں، عمل کو اچھا بناتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک ھداھم اللہ، اولئک ھداھم اللہ، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ اولئک ھم اولو الالباب، اور قرآن ایسے لوگوں کو عقل مند کہہ رہا ہے جو دین کے باتوں کو دھیان سے سنیں، سننے کے ساتھ ساتھ ارادے عمل کے بنائے، کیونکہ عمل کے راستے سے اللہ زندگی بناتے ہیں۔ باتوں سے باتیں وجود میں آئے گی، عمل سے عمل وجود میں آتا ہے، عمل کا بھاؤ لگتا ہے۔ میزان اللہ نے قائم کیا، قیامت کے دن میزان کا جو ترازو ہوگا، میزان کا جو پیمانہ ہوگا، کا میزان کا ترازو وہ لوگوں کے اعمال تولے گا، لوگوں کی باتیں نہیں تولے گا کہ ان کی باتیں کیسی تھیں۔ کہا کہ بات کا اثر نہیں پڑے گا، برتاؤ کا اثر پڑے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیاب دعوت، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیاب دعوت، اس کے پیچھے ان کے سب سے بڑا راز وہ یہ تھا کہ وہ قول کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتے تھے، جن باتوں کی دعوت دیتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، یا پھر جو کہتے ہو تو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ کہ تم کہہ رہے ہو تو کہنے کے ساتھ ساتھ کرنا، اس کو مسٹ اور کنڈیشن قرار دیا گیا ہے، کیونکہ کہنا اصل نہیں ہے، بلکہ کہنا اس وقت اصل بنے گا جب آدمی کہنے کے ساتھ ساتھ کرنے والا بن جائے گا۔ وہ کہنا اصل بن جائے گا جس کے ساتھ کرنا ہو، ورنہ آدمی کہہ رہا ہے لیکن کر نہیں رہا ہے۔ جیسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، وہ یہ کہتے کہ قوت گفتار کو نہ سمجھو، اخلاق کی صنعت خوب کہنا اور ہے، خوب کرنا اور ہے۔ کہ اخلاق کی صنعت قوت گفتار نہیں ہے، بلکہ اخلاق کی صنعت قوت کردار ہے، کہ آدمی کردار کے اعتبار سے نکھرنے والا اور کردار کے اعتبار سے خود کو سنوارنے والا بنے۔ اس کے لیے سب سے بنیادی تقاضا عمل کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق تشریف لے گئے۔ عراق والوں نے حضرت علی سے کہا کہ علی، ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا وضو کر کے بتائیے کہ اللہ کے رسول کیسا وضو کرتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے اونچی جگہ بٹھاؤ۔ ان کو اونچی جگہ بٹھایا گیا، پانی کا لوٹا منگایا، سارے مجمع کے سامنے حضرت علی نے وضو کر کے بتایا۔ لکھتے ہیں محققین، سارے بغداد کے اندر میں ایک بچہ بھی ایسا باقی نہیں بچا جس کو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق وضو کرنا نہ آتا ہو۔ 100% وضو کا عمل امت کے درمیان کے اندر میں منتقل ہو گیا۔ اس کے لیے سب سے بنیادی ذمہ داری عمل ہے۔ عمل اور دعوت دونوں کو جمع کرنا ہے، کیونکہ وہ عمل جاندار بنے گا جس عمل کے ساتھ دعوت ہے، اور وہ دعوت جاندار بنے گی جو دعوت کے ساتھ عمل ہے۔ ایسے قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جملہ استفہام انکاری ہے، اور استفہام انکاری تاکید کے لیے لایا جاتا ہے۔ اللہ تاکیداً پوچھ رہے ہیں کہ اس سے بہتر دین بھلا کس کا ہو سکتا ہے؟ یہاں پر قولاً سے مراد دیناً ہے کہ اس سے بہتر دین بھلا کس کا ہو سکتا ہے جو عمل اور دعوت دونوں کو جمع کر کے چلے۔ عمل اور دعوت دونوں کا جمع کرنا آدمی کے دن میں حسن پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ عمل اور دعوت دونوں کا جمع کرنا آدمی کے دین میں کمال پیدا کرنے کا ذریعہ ہے کہ عمل کرتے ہوئے دعوت دینے والے بنے اور یہ دعوت دیتے ہوئے عمل کرنے والے بنے، کیونکہ نجات وہ تو عمل دلائے گا، نجات راہ نجات عمل دلائے گا۔ اگر آدمی عمل والی زندگی بنائے گا، عمل والی زندگی اس کو نجات دلائے گی۔ اس آج سارے دنیا میں دعوت و تبلیغ کے عنوان سے محنت کی جا رہی ہے، جماعتوں کی چلت پھرت ہے، نظر آ رہا ہے سیدھا سادہ کام ہے، سادگی کا پردہ اس کام پر چڑھا ہوا ہے، اور سادگی اسلام کا زیور اور سادگی سنت ہے۔ اگر امت سادگی کو چھوڑے گی، سادگی کو چھوڑ کر فیشن میں آئے گی، فیشن کے راستے سے باطل امت کے درمیان میں گھسے گا۔ بہت سارے علاقے ایسے ملیں گے جو علاقے والے سادگی پسند ہے، سادگی کی برکت سے تعیش، سادگی کی برکت سے کفر اور سادگی کی برکتوں سے بے دینی ان کے اندر میں گھس نہیں پائی ہے۔ ایسے سادگی سنت والی ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ اتنے سیدھا سادہ، اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ اتنے سیدھا سادہ، عام صحابہ کے درمیان اللہ کے رسول رہنے والے کہ اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو اجازت دیں، ہم آپ کے لیے ممبر تیار کرنا چاہتے ہیں، آپ تو ممبر پر بیٹھا کریں تاکہ آنے والے کو یہ پوچھنا نہ پڑے ایکم محمد، ایکم محمد، کہ تمہارے درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیونکہ آپ سارے صحابہ کے ساتھ مل جل کر کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں،
میرا دل یہ چاہتا ہے میں تمہارے درمیان اتنے سادگی کے ساتھ بیٹھا رہوں، ہر آنے والے کو یہ پوچھنا ہی پڑے ایکم محمد، کہ تمہارے درمیان میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سادگی کی تعلیم دی گئی ہے، سیدھی سادی والی زندگی کی طرف امت کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اسے محنت سادی نظر آئے گی کیونکہ سنت کے مطابق کی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس محنت میں ایمان و عمل کے زندہ کرنے کا راز چھپا کر کے رکھا ہے۔ ایمان و عمل زندہ ہوگا، دین حقیقت کے ساتھ زندہ ہوگا جب پوری کی پوری امت اس محنت کو اپنے ذات سے کرنے والی بنے گی اور اس محنت کو اپنے زندگی کا مقصد سمجھ کر اس کے لیے اپنے جان مال کو بے قیمت کرنے والی بنے گی۔ آج نظر آ رہا ہے تعمیر کرنے والے چند ہیں، تخریب کرنے والے زیادہ ہے۔ تعمیر کرنے والے تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن تخریب کرنے والے تعمیر کو توڑنے کے اندر میں لگے ہوئے۔ بعض لوگ دین کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، دین کے لیے جان مال لگا رہے ہیں، امت کو دین کی طرف پلٹا کھلانے کے لیے امت دینداری والی زندگی گزارے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والی زندگی گزارے، خدا فراموشی کی زندگی سے توبہ کرنے والی بنے، اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی، خون کے آنسو رلانے والی زندگی ہے، اس زندگی سے سچی پکی توبہ کرنے والی بنے۔ اس کی محنت آج جماعتوں کے ذریعے سے کی جا رہی ہے۔ ساری انسانیت توبہ کرے، اللہ اس کے رسول کے فرما برداری کے مطابق، اللہ اس کے رسول کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو تھرو کرنے والی بنے۔ لیکن آج مرضی کے مطابق جینے نے ہمارے زندگیوں کو تباہیوں کی طرف ڈال دیا ہے، تباہیوں کی طرف ڈال دیا ہے۔ لوگ کہہ رہے کہ سب کا سننا دل کا کرنا، دل کا کرنے کے چکر میں لوگ بے دینی کا شکار ہو گئے، خدا فراموشی کا شکار ہو گئے، اللہ رسول کو بھلا کر کے زندگی جینے والے بن گئے۔ اللہ یاد نہیں آتا ہے، رسول اللہ یاد نہیں آتے ہیں، تنہائیاں معصیت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، آدمی تنہائی کے اندر ہے، اللہ کو بھلا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے کہ میرے پیارے بندے، لٹکنے والا پردے کا کپڑا تجھے ڈراتا ہے، کاش تجھے اللہ کے ذات کا وجود ڈرا دے، اللہ کے ذات کا وجود ڈرا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ دھیان پیدا کرنے کی اللہ نے محنت ہم کو اور آپ کو دی ہے۔ ہر آن مسلمان 24 گھنٹے کی اپنی زندگی اللہ کے دھیان والی گزارنے والا بنے۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے اللہ کو مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، جس طرح سے ایک بلی دودھ پیتی ہے اور دودھ پیتے وقت وہ یہ سمجھتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، زبان اپنے منہ کے اوپر پھرا دے، نہیں، دودھ بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آج مسلمان اللہ کو بھلا کر کے زندگی جی رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا CCTV کیمرہ انسانوں کے اوپر واچ کر رہا ہے، انسانوں کے اوپر واچ کر رہا ہے۔ دنیا کے CCTV کیمرے اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ کیچ کرتے ہیں لوگوں کو، اندھیرے میں کیا جانے والا عمل اس کو بھی کیچ کیا جاتا ہے۔ کہیں پر لکھ کر لگا ہوا ہے کہ آپ جو تو باخبر ہو جائیے، آپ کے اوپر CCTV کیمرہ واچ کر رہا ہے کہ ساودھان، آپن CCTV کیمریच्या कक्षेत आहात۔ صرف ایک جملہ اگر لکھ کر کے لگا دیا جائے، آدمی کے چلنے کا مزاج بدل جاتا ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ یقین جب تک مسلمان کے اندر نہیں آئے گا مسلمان ترقی نہیں کر سکتا ہے، مسلمان ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر آن اللہ دیکھ رہا ہے، ہر عمل کرتے وقت اللہ دیکھ رہا ہے۔ میری زندگی لکھی جا رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ انسانوں کی زندگی لکھی جا رہی ہے، لکھی لکھائی کتاب کی شکل میں تیار کی جا رہی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، انسانیت اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنے اعمال کا چٹھا اس کے ہاتھ میں دیں گے اور دے کر کے کہیں گے لے تو خود پڑھ لے، تو خود پڑھ لے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہا کہ لے تو خود پڑھ لے اور پڑھ کر کے اندازہ کر لے کیا لکھنے والے نے لکھنے میں زیادتی کی ہے، تو نے کیا نہیں اور لکھ دیا گیا، کیا لکھنے والوں سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں؟ انسانوں کو زندگیاں پوری لکھی لکھائی شکل میں ان کے ہاتھ کے اندر میں دے کر کے کہا جائے گا لے تو خود پڑھ لے۔ قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے بعض مبارک وہ لوگ ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے اما من اوتی کتاب بیمینی فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیا۔ بعض مبارک وہ لوگ ہوں گے جن کو ان کے اعمال کی کتاب ان کے سیدھے ہاتھ میں ملے گی اور وہ یہ کہتے ہوئے لوگوں کو بتاتے ہوئے پھریں گے ہاؤم اقرؤوا کتابیا، مسکرائیں گے، ہنسیں گے، خوش ہوں گے اور لوگوں کو بتاتے پھریں گے کہ دیکھو مجھے میرے اعمال کی کتاب سیدھے ہاتھ کے اندر میں ملی ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے جنت میں داخل ہو جا، اللہ کے رضا کے ٹھکانے میں داخل ہو جا،
تیرے مرضی کی جگہ پر داخل ہو جا. اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، میرے مرضی کی جگہ پر داخل کر دیا ہے جہاں پر خواہشات پوری کی جائے گی، کیونکہ دنیا لمیٹڈ وسائل سے بھری ہوئی ہے. دنیا میں انسانوں کی خواہشات پوری نہیں ہوگی. دنیا ضرورت کے پورا کرنے کے لیے ہے، اور آدمی ضرورت حکم کے مطابق پوری کرے، اللہ تعالیٰ جنت میں خواہشات کو پورا کریں گے. جنت خواہش کے پورا کرنے کا ٹھکانہ ہے، دنیا حکم کے پورا کرنے کی جگہ ہے. یہاں پر حکم پورا کرو، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر میں خواہشات پوری کرائیں. قرآن کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہاری چاہت کی چیزوں کا ٹھکانہ اللہ نے جنت کے اندر میں رکھا ہے، جنت کے اندر میں رکھا ہے. دنیا لمیٹڈ وسائل کی جگہ ہے. یہاں پر آدمی ایک ڈریس پہن سکتا ہے، دوسرا نہیں پہن سکتا. اگر آدمی کھائے اتنا کھا سکتا جتنا پیٹ کو لگے. خواہشات کے پورے کرنے کے مطابق آدمی جنت میں کھائے گا، خواہشات کے پورے کرنے کے مطابق آدمی کپڑے جنت کے اندر میں پہنے گا. روایت کے اندر آتا ہے اہل جنت جب کپڑے بدلے گا، اہل جنت جب کپڑے پہنے گا، کپڑے پہنتے رہے گا، بدلتے رہے گا. ہزاروں ڈریس پہنتے بھی جائے گا اور ہزاروں ڈریس بدلتے بھی جائے گا. کھائے گا ٹنوں سے منوں سے، بیت الخلا کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک ڈکار اس کا سارا کھانا ہضم کر دے گی، ڈکار کھانا ہضم کر دے گی. خواہشات کے پورے کرنے کی جگہ وہ تو جنت ہے، وہ تو جنت ہے. دنیا حکم پورے کرنے کی جگہ ہے کہ دنیا میں رہ کر کے حکم پورا کرو، اللہ تمہارے مرضی کی جگہ تم کو جنت کے اندر میں ڈالیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کا حال بیان کر رہے ہیں، جو لوگوں نے حد سے زیادہ تجاوز کیا. اللہ کے احکام ان کو بتایا گیا کہ دیکھو ایسا مت کرو، ایسا کرو. اللہ کا یہ حکم ہے، رسول اللہ کا یہ حکم ہے، تم اس میں زیادتی مت کرو، اپنے مرضی کو دخل مت دو، خواہشات میں جانوروں کی طرح بے باک مت ہو جاؤ. گناہ کی لذت کی وجہ سے چند سیکنڈ کی لذت ہے، گناہ کر کے اللہ اس کے رسول کے باغی نہ بنو. کہا کہ اگر آدمی ایسی زندگی گزارنے والا بن جائے جو اللہ اس کے رسول کی بغاوت والی، نافرمانی والی ہوگی. اللہ نے دوسروں کا حال قرآن کے اندر میں ذکر کیا ہے، قرآن میں ذکر کیا ہے. اما من اوتی کتابہ بشمالی یقول، وہ اللہ تعالیٰ داویں والوں کا حال ایسا کریں گے کہ ان کا داواں ہاتھ الٹا ہاتھ ان کے پیٹ میں ڈال کر پیٹ کے راستے سے نکالا جائے گا. ان کے اعمال کی کتاب ان کے ہاتھ میں دی جائے گی. ان سے کہا جائے گا کہ لے پڑھو، تو کہیں گے کہ ہاں یہ کیا ہے، کیا یہ اچھا ہوتا، ہمارے اعمال کی کتاب ہم کو نہیں دی جاتی، ہمارا حساب نہیں کیا جاتا، ہم کو مٹی کر دیا جاتا اور ہمارا ٹھکانہ جہنم نہ بنتا. پھر وہ جو تو چلائیں گے چیخیں گے، لیکن ان کا چلانا، ان کا چیخنا کوئی کام نہیں دے گا، ان کا چیخنا کوئی کام نہیں دے گا. ان کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. وہ کہیں گے کہ ہاں یہ ہم نے کیا کیا، ہماری سلطانی، ہماری برتری، ہمارا چودھری پنا، ہماری چودراہٹ، ہمارا معتبر پنا، کہا کہ وہ ہمارے کچھ ساتھ نہیں آیا، ہمارے مال نے ہم کو ساتھ نہیں دیا. کیونکہ مال کو زوال ہے، اقتدار کو زوال ہے، اعمال کو زوال نہیں ہے. ایک نیکی بھی اگر ہے، ایک نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو دیں گے. اور ایک نیکی اتنی قیمتی ہے، ایک نیکی اتنی قیمتی ہے، اگر کسی کو ایک نیکی کم پڑ جائے جنت میں جانے کے لیے، اللہ اس کو اس بات کی قدرت دے دے، اس بات پر قدرت دے دے کہ وہ ایک نیکی کے عوض میں زمین آسمان کے درمیان کے خلا کو سونے سے بھر کر کے دے دے، تب بھی اللہ کے نزدیک اس کا یہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا. وہ کہیں گا کتنا اچھا ہوتا کہ میں نیکی کر لیتا، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی جی لیتا، مرضی کے مطابق نہیں جیتا. ایٹ کر کے آدمی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، برائی والی زندگی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، گنہگاری کی زندگی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج یہ محنت امت میں اصلاح پیدا کرنے کی، امت میں انقلاب لانے کی، آج تو برادران وطن اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے سمجھ گئے کہ مسلمانوں میں بدلاؤ کیسا آیا. اس محنت کے ذریعے بدلاؤ آیا. اور جب امت محنت کو چھوڑے گی، محنت کو ضروری نہیں سمجھے گی، دوسرے کام ضروری سمجھ رہے ہیں، لیکن جو محنت انقلاب لاتی ہے، جس محنت سے بدلاؤ آتا ہے، مسلم کمیونٹی سدھر جاتی ہے، معاشرت کے اندر سے بگاڑ نکل جاتا ہے، کہا کہ وہ محنت سنت والی محنت اگر یہ ہوتے رہے گی بگاڑ دور جائے گا، بگاڑ ختم ہو جائے گا. اور اگر امت محنت کو چھوڑ دے گی پھر بگاڑ عام ہو جائے گا، بگاڑ عام ہو جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ محنت نبوت والی محنت ہے، اس کو چھوڑنا آبادیوں کو خراب کر دینا ہے، آبادیوں کو خراب کر دینا ہے. آبادیاں خراب ہو جائیں گی،
بے دینی عام ہو جائے گی، ضلالت کی شاہراہیں عام ہو جائے گی اور لوگ ضلالت اور گمراہی کی طرف بڑھنے والے بنیں گے اس محنت کے چھوٹنے کے نتیجے میں۔ محنت ہوگی، ایمان کا کمال زندہ ہوگا، محنت ہوگی، نمازیں زندہ ہوگی، اللہ کے حکم زندہ ہو جائیں گے، سنتوں کی پابندیاں زندہ ہو جائے گی، محنت کی برکتیں ہیں، سنتوں کا عام ماحول مسلم کمیونٹی کے اندر میں الحمدللہ نظر آ رہا ہے۔ نوجوانوں کے چہروں پہ داڑیاں نظر آ رہی ہے اور نوجوان اپنی خواہش کو پوری کرنے والے نہیں بلکہ رسول اللہ کے طریقے کو پورے کرنے والے بن رہے۔ ہم خواہشات میں بے باک ہے، نکاح کا موقع آ گیا کہ پٹاخڑے پھوڑ رہے، نکاح کا موقع آ گیا، کھانا کھلانے کا موقع آ گیا، کرسی پر بٹھا کر کے کھانا کھلا رہے، اور ایک مسلمان کالر ٹائٹ کر کے کہتا ہے کہ ہم کو رسول اللہ کا طریقہ پسند نہیں ہے، یہود و نصارہ کے طریقے سے ہم کو محبت ہے۔ اللہ کے رسول کو تکلیف دلانے والے جتنے یہود و نصارہ ہیں اس سے آگے نمبر مسلمان کا آئے گا اگر وہ رسول اللہ کے طریقے کا پاس اور لحاظ کر کے زندگی نہیں گزارے گی۔ نکاح کا موقع آ گیا، رسول اللہ کو بھول گئے، کوئی دوسرا موقع آ گیا، رسول اللہ کو بھول گئے، کوئی نے بولا زندہ باد بولے، بول دیے، وہ ٹائم پہ اللہ اس کے رسول کو بھول گئے۔ اللہ اس کے رسول کو ہر وقت یاد رکھنا آج اس محنت کے ذریعے سارے مسلمانوں میں اس بات کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ ہر مسلمان ہر آن اللہ اس کے رسول کو یاد کر کے جینے والا بنے، ہر لمحہ غافل نہ ہو، غفلت والی زندگی سے توبہ کرنے والا ہو، نافرمانی والی زندگی سے توبہ کرنے والا ہو، اطاعت و فرما برداری والی زندگی جینے والا ہو۔ اگر یہ ہوگا ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر میں سکون اور برکتوں کے فیصلے فرمائیں گے، سکون اور برکتوں کے فیصلے فرمائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، واتقوا، تقوی والی فرما برداری والی زندگی اگر تم گزارو گے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے برکتوں کے برسانے، زمین سے برکتوں کے اگانے کے فیصلے فرمائیں گے۔ زمین برکت اگائے گی، آسمان برکت برسائے گا، اللہ تعالیٰ بلندیوں پر لے جانے کے فیصلے فرمائیں گے۔ اسلام بلند ہے، اگر مسلمان اسلام والی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرنے کے فیصلے فرمائیں گے۔ اسی کے لیے اجتماعات ہے، اللہ کے راستوں میں نکالنے کی آواز ہے۔ پورا مجمع یہ نیت کرو انشاءاللہ ہم اس بات کا ارادہ لے کر کے بیٹھیں گے اب تک کی بگڑی زندگی سے توبہ کریں گے اور یہ ارادہ کریں گے انشاءاللہ ہم پاک صاف ستھری زندگی اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والی سیکھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے لیے اللہ کے راستوں میں نکلیں گے اور اپنی زندگی میں برتنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ سارے حضرات اسی طرح دعا تک بیٹھے رہے، بات ہمارے سامنے تفصیل سے آئے گی، آخر تک بیٹھنے کی فکر فرمائیں۔